بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا عمدہ کر رہے ہیں، اور ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو خلوص ہے، ہمارے اندر جو زندگی کے پروان چڑھانے والے جذبات ہیں وہ بڑے پاک ہونے چاہیے، بڑے عمدہ ہونے چاہیے۔ لیکن یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ ان کو اچھا کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پازیٹیو اگر جتنی ہم سوچ رکھیں گے، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، نیگیٹو تھنکنگ کو ہم چینج کر کے پازیٹیو لے کے آ جا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہان سے تشبیہ دی ہے، اونٹ کے کوہان سے جہاد کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے جہاد کے لیے بڑی کوشش، بڑی محنت، اور بہت سے جہاد جو غزوات ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شرکت اختیار کی ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے دعا بھی کی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ بار بار اللہ کی طرف وہ اس کی کوشش، دعا، اور اس کے لیے اللہ کی جو اس میں عظمت ہے وہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اتنی کوہان کی تشبیہ جو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس کے ساتھ کہ جو اتنا اس میں مخلص ہونا پڑے گا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جان دے دیتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کہ اگر کوئی بندہ جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جس نے للہ کام نہیں کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا ہوگا، اور وہ صرف اور صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے، خوشنودی کے لیے، اور تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید جو ہے اتنی عظمت کا مالک ہے، اتنی بڑائی اور شان کا مالک ہے، کسی کو آخرت میں جا کے واپس آنے کی، جنت سے واپس آنے کی کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی، لیکن اس شخص کو خواہش ہوگی جس نے اس وقت جو شہادت کا رتبے میں جب شہید ہوا تھا، جو وہ اس کو لذت آئی تھی، تو وہ دوبارہ آنا چاہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو للہ نہیں لڑا، صرف لوگوں کے بہادر کہلوانے پہ، تو وہ لوگوں نے اس کو بہادر کہلوا دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہادری کے لیے، تو وہ بہادری جو لوگوں نے آپ کو کہا اس کے لیے آپ جری، بہادر، قوی، وہ خطابات آپ کو مل چکے، تو اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو قاری ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، قرآن کو یعنی اس کی بہت بڑا عظمت ہے کہ اس کے والدین ہیں کہ ان کو ایک اتنا بڑا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ شخص بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کے سے دکھاوے کے لیے تاکہ مجھے حافظ اور مجھے قاری کہیں، تو اس کی بنیاد پہ اس کو بھی اوندے منہ، تو وہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو کہا جائے گا تو نے دنیا میں اس لیے کہا تھا کہ مجھے عالم کہا جائے، تو اسے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو مال اللہ نے دیا ہوا تھا، اللہ کی راہ میں اس نے بڑا خرچ کیا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لا کے لوگ مجھے سخی کہیں، بہت بڑا عبد العزیز کہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پہ اسے بھی کہ تجھے جو جس وجہ سے تو نے یہ کوشش کی تھی، محنت کی تھی، وہ تمہیں ثمر مل گیا، تجھے جتنا بھی لوگوں نے کہنا تھا کہہ دیا، اسے بھی اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو تینوں چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ایک جو شہید ہے، دوسرا جو قاری ہے، عالم ہے، اور تیسرا جو سخی ہے جس کو مال دیا گیا لیکن اس نے وہ للہ نہیں کیا۔ ہماری نیتیں جو ہیں، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ ہم اپنی پوری کوششیں کریں، صلاحیتوں جو ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو کہ وہ کس طرح راضی ہو جائے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو موقع ہے، روزانہ ہر بندے کو جو 240 منٹ ملتے ہیں، ان میں وہ کیا کر کے جا سکتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنی پوری کوشش سے آگے جا سکتے ہیں،
وہ کام کر سکتے ہیں، للہ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو اور مثبت انداز سے لے کے آ سکتے ہیں۔ جان ہے اسی کی دی ہوئی ہے، مال ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اگر فقہ ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے اور علم ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں اسی نے دی ہیں، اور اس کے راستے میں لگائیں، اور پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو اور اپنے پورے جتنے جذبات کو مخلص کرتے ہوئے للہ کام کریں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔